حسن صاحب آپ نے پنکی کا ذکر کیا، پنکی کے حوالے سے خبر شامل کر لیتے ہیں۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے ایکس پر پوسٹ کی کہ انتظار ہے کہ منشیات فروش پنکی کو کب تمغہ دیا جائے گا، پاکستان کے بچوں اور آنے والی نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ فیصل واوڈا نے بات تو بڑی بنیادی اور بڑی خوبصورت، جس کو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کا ضمیر مردہ نہیں ہے، اس کا ذہن کام کر رہا ہے اور ضمیر بھی زندہ ہے، تو وہ اس سے ڈس ایگری کرنے والا تو پاکستان میں کوئی بندہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن ایک بات میں فیصل واوڈا کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرے، تمغے تو اب ٹھیکرے اور چھیچڑے بھی نہیں رہ گئے کہ جتنے لوگوں کو ملے ہیں سوائے چند ایک کے، باقی کیا ہے؟ یہ جیسے ہڈیاں آگے پھینکتے ہیں، چھیچڑے پھینکتے ہیں، اور کیا ہے یہ؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے، دیکھو میں نے معذرت بھی کی ہے اپنے ویور سے، میں نے بھی روا روی میں جھک ماری، میں پنکی کے خلاف میں نے کوئی بکواس کی، میں نے جو بدتمیزی کی اور ذہنی رو میری بیک گئی، میں کیا کروں۔ اس کے بعد میں نے اپولوجائز کیا۔ شی از اے جینیس، ہم لوگوں نے اس کو ایول جینیس بنایا۔ وہ ایک پسماندہ سے، غریب سے، لوور مڈل کلاس کی ان پڑھ 6ٹھی 8ویں جماعت، جو دس از واٹ آئی ہیو ریڈ، مجھے کیا پتا کون ہے کون نہیں، اس کی انتظامی صلاحیتیں دیکھو۔ اس نے کوکین، وہ مجھے تو روٹی بھی لانے نہیں آتی ہے، میں تو انڈا نہیں ٹھیک سے ابال سکتا، وہ پھٹ جاتا ہے، یہ تو آتا ہی کچھ نہیں، اس نے کوکین بنانی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جینیس تھی، تم نے اسے ایول جینیس بنایا۔ ایک گمنام، پسماندہ اور لوور مڈل کلاس گھر کے لڑکی ضروری ہے ای وی آئی پی سے گھر جمنا؟ تم اس کے ٹیلنٹ کو نہ پہچان سکے، نہ ہینڈل کر سکے، وہ لوگوں کے ہاتھ میں کھلونا بن گئی۔ جس نے زندگی میں پتہ نہیں بھوک ننگ، بیچاری، غربت، اسرت دیکھی ہوگی، وہ آ گئی تو کوئی بات نہیں۔ یہ میں نے آپ کے سوال پڑھے ہیں۔ ایک عورت 2 دن سے بھوکے بچوں کے لیے 2 روٹیاں چراتی ہے، آپ ہی نے لکھ کے بھیجا ہے نا، جی میں نے تو نہیں پڑھا۔ اور وہ تندور والا جہنمی اس کو چپیڑے اور ٹھڈے مارتا ہے، اور وہ کہتی ہے 2 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں۔ تو کوئی انسانوں کی طرح بھی سوچ لیا کرو۔ یہ میں نے ہی سے کوکین کوئین کا خطاب دیا تھا، وہ پھر بڑا، وہ کیا کروں میں؟ کس کا قصور ہے؟ نظام کو سر، اور یہ ہوتا کیسے رہا ہے بتاؤ مجھے؟ جب تک اسٹیٹ کے نمائندے اس میں شامل نہیں تھے، پنکی 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 کر رہے ہو، وہ جو ہیں مادر پدر آزاد، کس کی پیداوار ہے پنکی؟ شی واز اے ویری بریلینٹ گرل۔ مجھے نہیں پتا، مجھے اس کی ایج کا بھی نہیں پتا، دیکھا ہے میں نے اس کو، وہ اس کا چہرہ لگا، اور نہیں، اسی پہ سارا ٹارگیٹ ہے تمہارا۔ کرمنلز تو کوئی اور ہیں، وہ تو ایک اچھی مشین کے طور پہ ان کے ہاتھ آ گئی۔ کوکین بنانا یار، وہ خالہ جی کا باڑا ہے، میں تو چائے نہیں بنا سکتا۔ اس کا ٹیلنٹ تھا، شی واز اے جینیس، آپ نے اس کو ایول جینیس میں بنا دیا۔ میں نے معافی مانگی ہے اپنا، جو میرا وہ پتہ نہیں جو بھی ہے، وہ بچوں کا میں اس پہ کرتا ہوں، تو میں نے معافی مانگی اپنے ویور سے کہ میں بھی اس گندی رو میں بہ گیا تھا۔ تو اس کی عدالت میں فیصلہ ہوگا، چور کون ہے، ڈکیت کون ہے، اور اصل ذمہ دار کون ہے۔ یہ کیسے پنپتے ہیں یار، مجھے بتاؤ۔ ایک غریب آدمی، اس کو تو چلان پہ چلان ٹھوکے جاتے ہو، اس نے اپنی موٹر سائیکل کو ہی آگ لگا دی ایک بندے نے۔ خدا کا خوف کرو، تمہیں روزے محشر سے خوف نہیں آتا، یا تم بلیو ہی نہیں کرتے؟
حضرت صاحب دوسری طرف ملک بھر کی یونیورسٹیز میں منشیات کی کیسز میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے. سال 2025 کے دوران 365 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. 365 بڑا خوبصورت ہے بھائی، لیکن بات 365 دن ہوتے ہیں نا، اگر لیپ ایئر ہو تو پتہ نہیں کمی بیشی ہو جاتی ہے. 365 کیسز تو وہ ہیں مریم جو رپورٹ ہوئے، اور جو رپورٹ نہیں ہوئے وہ ہزاروں نہیں لاکھوں میں ہوں گے. وہ جو ہمارے مشتاق یوسفی تھے، انہوں نے کہا تھا ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے سفید جھوٹ، اور ان سب کا باپ ہوتا ہے سرکاری اعداد و شمار. یہ اوقات ہے. مشتاق یوسفی صاحب کی ڈیتھ کو بھی کئی سال ہو گئے. تم نے بات کی، مجھے ان کا جملہ یاد آ گیا. دیکھو، بات آپ نے کہا ہے کہ جی منشیات فروشوں کے نشانے پہ وہ تعلیمی ادارے ہیں جہاں متمول لوگوں کے بچے زیر تعلیم ہیں. وہ تو 3 کروڑ بچہ ویسے ہی باہر ہے. اچھا، جو اسکولوں سے باہر ان کا ستیہ ناش، جو اسکولوں کے اندر ان کا سوا ستیہ ناش. جنریشن ہر اعتبار سے کھائی جا رہی. ایک ایسا غیر متوازن عوام دشمن میری کتاب کا مجموعہ کالموں کا، اس کا عنوان ہے آدم خور نظام کا نوحہ. ہر قسم کی خوبصورتی، ہر قسم کی بدصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے ضربیں، اور ہر قسم کی خوبصورتی بری طرح زوال پذیر ہے. یہ تو تم جو کروڑوں بچے، یہ 3 کروڑ کہتے پتہ نہیں 5 ہوں گے، مجھے کیا پتا. جو اسکولوں سے باہر ہیں ان کا ستیہ ناش، جو اندر ہیں ان کا بھی سب ستیہ ناش. بٹ ہو از ریسپانسبل؟ اے جڑیاں گوگنا لے کے لگے پھر دے، جڑے 3 مرلے دے منہ ہیں نہ دے، یہ کیا کرنے آتے ہیں؟ یہ پارلیمنٹ ہیں، یہ آئین ہیں، یہ ترمیمیں ہیں. وہ مجھے بتاؤ تو صحیح، ان سب کا باٹم لائن کیا ہے؟ ختم. ملتا کیا ہے؟ اس کا ٹوٹل، گرینڈ ٹوٹل بتاؤ مجھے. ہونے دو، اگے جڑیاں نے نسلاں وہ تہاڈیاں کیڑیاں تر گئی ہیں. کرپشن ہیز بیکم اے وے آف لائف. تو ایک اور بات بتاؤں، اب مجھے کسی نے تانا دینا دیتا رہا، میں نہیں یہ ادلے شدلے میں نہیں پرواہ کرتا. دیکھو بات سنو، ان کو اندازہ نہیں ہے. میں شراب کی بات کرتا ہوں، پتہ نہیں ہمارے کسی بہت بڑے ایک لیڈنگ قسم کے آدمی نے کہا تھا وہ اتنے ارب خرب کا نقصان، بھوکا ننگا ملک، اور چل اسی طرح رہی ہے. اب میں ایک بات کرتا ہوں، اگر کسی کا ذہن اور ضمیر مردہ ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا نارمل کسی بھی آدمی کو جو سوچ رکھتا ہے. دیکھو بات سنو، بچہ اگر اس طرح کے کوکین شوکین یا ایسے مائسیں یہ وہ، میں نے تو ان میں سے کبھی کوئی چیز دیکھی بھی نہیں ہے، وہ اگر شروع کر دے گا، جب تک وہ مکمل طور پہ برباد نہیں ہو جائے گا ماں باپ کو پتہ نہیں لگے گا. تے ماں زناٹے دار تھپڑ مارے گی، چونکہ یو کانٹ ہیلپ اٹ. اسمیل. تسی جنے مرضی امرود کھا لو، الائچیاں منہ چ پا لو. میں قصہ لمبا ہو جائے گا. میں بہت خوبصورت واقعہ ہے میری ایک زندگی کا. وہ امرود کھا کے چلا گیا، سنی لو. جی سنائیں. ایم شریف ہوتا تھا ہمارا، کریلا کے نام سے بہت مشہور ہوا. تو وہ ایک دفعہ نا امرود شمرود الائچیاں ماچیاں کھا کے گھر گیا. تو وہ اس نے خود بتایا، ظاہر ہے میں تو نہیں تھا ساتھ اس کے. اس نے کہا کہ جدوں میں بیل دیتی ہے کوئی بیگم نے دروازہ کھولیا تو انہوں نے کہا پھر الائچیاں لوچیاں دی خوشبو آ رہی ہے، ایک ٹنگا نو بھی کھوا دینی ہے. ٹانگیں تو لڑکھڑا ہی رہی تھی. یو انڈرسٹینڈ؟ نہیں پتا ان لوگوں کو. 1500 سال پہلے خمر اس کو کہتے ہیں. خمر کا مطلب جو آ رہا ہے، میں نہیں خیر اس چکر میں جاتا، ایک نواں فتویٰ آ جائے گا. لیکن خیر مجھے وہ فتووں چھتوں کی پرواہ نہیں. لیکن بات حق سچ کی ہے جو میں نے کر دی ہے.